اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، قرآن شریف کے پہلے پارہ میں سورہ فاتحہ کے چوتھی آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، میرے بندو نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں اس وقت کے بارے میں ہر نمازی اس کو پڑھتا ہے، کہنا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہی اردو زبان کا لفظ ہے، تیری بھی نہیں، تیری بھی یہ شرک ہے، تیری ہی یہ توحید ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ ہی اور بھی کا فرق ہے اردو میں، وہ ہی کو ہی واضح کرنے کے لیے اسپیشل سے لگانے کے لیے عربی میں ایاک پہلے لایا ہے، ایاک، تیری ہی اس کا معنی ہے۔ مدد صرف اللہ سے مانگنی چاہیے۔ مدد کس سے مانگے؟ خاتم الانبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دنیا میں تشریف لاتے ہیں جبکہ رسولوں کی دی ہوئی تعلیم مٹ چکی ہے، ان کی راہیں بے نشان ہو چکی ہیں، دنیا توحید کو بھلا چکی ہے، جگہ جگہ مخلوق پرستی ہو رہی ہے، سورج، چاند، ستارے، آگ، پانی، بت وغیرہ کی پوجا کی جا رہی ہے، خدا کا دین بدل چکا ہے، کفر کی تاریکی چھا چکی ہے، دنیا کا چپا چپا کونا کونا سرکشی اور زیادتی سے بھر گیا ہے، عدل و انصاف بالکل مٹ چکا ہے، انسانیت بھی فنا ہو چکی ہے، جہالت اور کم فہمی کا دور دورہ ہے، سوائے بعض نفوس کے خدا کا نام لیوا زمین پر کوئی نہیں رہا۔ تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالت اور عزت خدا کے پاس بہت بڑی تھی، اور آپ نے جو خدائی رسالت ادا کی وہ کوئی معمولی رسالت نہیں تھی۔ میرے عزیز دوستو، تمام انبیاء علیہ السلام اسی لیے بھیجے جاتے ہیں کہ لوگوں کو تعلیم دیں اور سکھائیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اللہ ہی کی عبادت کرو اور اللہ ہی سے مدد مانگو۔ اور انسان پیدا بھی اسی لیے کیا گیا ہے، مگر انسان اپنی نفسانیت اور جہالت کی وجہ سے بھول جاتا ہے یا ضد میں آ کر جانتے ہوئے بھی الٹا کرنے لگتا ہے۔ چنانچہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ بندوں کو کہنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، کہنے کا بھی دیا ہے، کرنے کا بھی دیا ہے۔ سمجھ آئی بات؟ صرف بول ڈالو نماز میں کھڑے ہو کے، ایسا نہیں، کہنے کا بھی حکم دیا ہے، کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اور اس میں ایک لفظ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، نعبد نستعین، یہ جمع کا صیغہ ہے، مطلب یہ جو ہم عبادت کرتے ہیں جو ہے اکیلے نہیں، سب بہت سارے۔ تو یہ والا ایک آدمی اکیلے سپریٹ نماز پڑھ رہا ہے تو نعبد کیوں کہے گا؟ اکیلے ہے تو عابد ہونا چاہیے تھا، اکیلے نماز پڑھ رہا تو کہنا چاہیے ایاک اعبد و ایاک استعین، اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں اور میں تجھی سے مدد مانگتا ہوں۔ یہ نعبد کہہ رہا ہے کہ یا اللہ ہم سب کے سب تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام نافذ کرو اور سب کے سب اسی کی عبادت کرو، اسی سے مدد چاہو، یہ ذمہ داری ہے ہماری۔ یہ جانتے بھی نہیں ہم لوگ، مانیں گے کیا اور عمل کیا کریں گے جانتے ہی نہیں ہیں۔ ذمہ داری ہے، ذمہ داری، اور آپ اکیلے تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، ایاک نعبد ہی پڑھنا ہے، اس لیے کہ ساری دنیا میں آپ اکیلے نہیں پڑھ رہے ہیں اور بھی پڑھ رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی بات؟ تو یا اللہ ہم لوگ صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ کون؟ جو اور بھی دنیا میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں نہیں، وہ سب کے سب، یہ نہیں کہ آپ اکیلے ہیں، دنیا میں بہت سارے ہیں، اس لیے ایاک نعبد ہی کہنا پڑے گا۔ تو اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہے کہ بندو نماز میں سورہ فاتحہ جو پڑھنی ہے اس میں کہنا ہے یہ کامل اطاعت اور پورے دین کا حاصل صرف یہی دو باتیں ہیں،
حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خدا بند تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم سب اسی کی خالص عبادت کرو اور اپنے تمام کاموں میں اسی سے مدد مانگو۔ میرے عزیز دوستو، آج وہ لوگ سوچیں اور سمجھیں جو نماز میں روزانہ 5 وقت کئی مرتبہ اللہ کے سامنے نماز پڑھتے ہوئے اس بات کا اقرار کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ نماز میں بار بار پڑھتے ہیں، یہ اقرار بھی کر رہے ہیں، اور جب نماز پڑھ لی تو اللہ ہی کے گھر میں اسی مصلی پر جب اٹھتے ہیں تو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کا نام لیتے ہیں۔ میں دیکھا ہوں اپنے آنکھوں سے، میں خود دیکھا ہوں اپنے آنکھوں سے، نماز پڑھی، اٹھی، کھڑا ہوئے، یا غوث المدد، اسی جم خانے میں، اس مسجد میں نہیں بتا رہا ہوں آپ کو، دوسرے جگہ، اسی جگہ نماز پڑھا، اسی میں سے اٹھتے وقت کہہ رہا ہے، اٹھتے ہیں نا گھر جانے کے لیے، باہر نکلنے کے لیے، تو کہہ رہا ہے یا غوث المدد۔ یہاں اسی جگہ نماز پڑھا، اسی نماز میں اقرار کیا کہ یا اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اور آخری میں جاتے جاتے کہہ دیا یا غوث المدد، یعنی اے عبد القادر جیلانی غوث المدد، آپ ہماری مدد کیجیے۔ اور نماز میں کیا پڑھا تھا؟ یا اللہ ہم صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اور مسجد سے نکلنے سے پہلے شرک کر دیا، ابھی مسجد میں سے نکلا نہیں باہر، مسجد ہی میں شرک کر کے مر گیا۔ تو ذرا خیال رکھیں، ایسی بات نہیں کرنی ہے۔ تو یہ آیت کریمہ نماز میں بار بار پڑھتے ہیں اور یہ اقرار بھی کرتے ہیں، اور جب نماز پڑھ لی تو اللہ ہی کے گھر میں اسی مصلی پر اٹھتے وقت دوسروں کو حاضر ناظر سمجھ گیا، نفع نقصان میں مددگار سمجھ کر اسی وقت ان کے نام کا نعرہ لگا کر اٹھتے ہیں۔ میرے دوستو، آپ ہی انصاف کریں، کوئی حد بھی ہے اس جہالت کی؟ کہاں تک رونا روئے ہم ہندوستان کے مسلمان بھائیوں کا، جہالت کی وجہ سے کیا کیا کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کے 24ویں پارہ میں سورہ مومن کے 6 رکوع میں آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ اس میں اللہ فرما رہا ہے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا، یقیناً ہم پیغمبروں کی مدد کریں گے، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ان کی جو ایمان لائے ہیں، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں، وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور اس دن جس دن گواہ کھڑے کیے جائیں گے۔ اس میں 3-4 باتیں ہیں، اس کو آپ سمجھیے۔ آیت میں رسولوں کی مدد کرنے کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، پھر ایمان والوں کا بھی کیا ہے، دنیا میں بھی کیا ہے، آخرت میں بھی کیا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض نبیوں کو ان کی قوم نے قتل کر دیا، جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، اور بعض انبیاء علیہ السلام کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کہ انہیں اللہ نے دنیا وطن سے اٹھا کے آسمان وطن میں پہنچا دیا، بہرحال چھوڑنا پڑا ہے۔ پھر کیا کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ وعدہ کیوں پورا نہیں ہوا؟ اس کے 2 جواب ہیں۔ ایک تو یہ یہاں اگرچہ عام خبر ہے لیکن مراد بعض سے ہے، اور یہ لغت میں عموماً پایا جاتا ہے ڈکشنری کتاب میں کہ مطلق ذکر ہو اور مراد خاص افراد ہوں۔ دوسرا یہ کہ مدد کرنے سے مراد بدلہ لینا ہو۔ مدد کرنے سے مراد، اللہ نے کہا نا کہ ہم ایمان والوں کی اور رسولوں کی مدد کریں گے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، تو مدد کرنے سے مراد یہاں پہ بدلہ لینا ہو۔ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جسے تکلیف پہنچانے والوں نے تکلیف پہنچایا اور خدا نے چھوڑ دیا ہو، سمجھ رہے ہیں؟ ارے کسی نبی کو یہودیوں نے قتل کیا، جیسے بتایا نا میں آپ کو، یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، تو کیا اللہ نے چھوڑ دیا ان کو؟ موت کے گھاٹ عذاب آیا ان کے اوپر، ایسا عذاب اللہ نے مسلط کیا، ایسا عذاب کہ مت پوچھو، اس کا تذکرہ نہیں کر سکتے، اتنا خطرناک عذاب آیا۔ تو یہ مدد کرنے سے مراد یہاں بدلہ لینا ہو۔ تو یہودیوں نے جس نبی کو قتل کیا، جیسے یحییٰ علیہ السلام ہیں، زکریا علیہ السلام ہیں، تو اللہ نے ان کو اوپر دشمنوں کو مسلط کر دیا، بخت نصر بادشاہ کو مسلط کیا، اور انہوں نے یہودیوں کو زیر و زبر کر ڈالا، ان کے خون کی ندیاں بہا دیا، انہیں نہایت ذلت کے ساتھ موت کے گھاٹ اتار دیا۔ نمرود مردود نے ابراہیم السلام کو آگ میں ڈالا،
نمرود مردود نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو اللہ نے کیا کیا؟ دنیا کو معلوم ہے کہ قدرت نے اسے کیسی پکڑ میں پکڑا، مچھر سے اللہ نے عذاب دلوانا شروع کیا۔ نمرود کی ناک میں ایک لنگڑا مچھر، 2 پر ہوتا ہے نا مچھر اڑنے کے، اس کا ایک ہی پر تھا، اللہ نے کہا اس کے ناک میں گھس گیا، اندر گھس کے دماغ میں بھیجا، کھاتا ہے، وہ کھائے تو اسے درد کرتا ہے۔ آپریشن کا زمانہ تو تھا نہیں، سونوگرافی، ایکس رے، یہ سب کچھ نہیں تھا، تو درد کرتا تھا۔ اللہ نے ایسی ذلت کی موت مارا ہے، جب درد کرتا تو جو اس کے وزیر چمچے ہوتے ہیں نا، بھنگی، کچرا نکالنے والے، کپڑا دھونے والے، گلیج اٹھانے والے، وزیر درد کرتا تو بولا یار اس میں مارو، ہاتھ سے مارے تو جاتا نہیں تھا، لات سے مارے تو جاتا نہیں تھا، چپلا سے مارے تو جاتا تھا۔ یہ ذلت نہیں ہے؟ وقت کا بادشاہ ہے، خدا بنا پھرا ہے، اور وزیر لوگ چپل سے مار رہے ہیں، وہ بھی لکڑی کا چپل، یہ چمڑے کا لیدر کے چپل نہیں، لکڑی کے چپل، وہ بھی وزیر کے، چمچے کے، بھنگی کے چپلا سے مارا کھا رہا ہے تو درد کم ہوتا ہے۔ کیا یہ ذلت نہیں ہے؟ پیغمبر کو اس نے ستایا تو اللہ عذاب نہیں دے رہا ہے؟ یہ عذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ تو بہرحال نمرود مردود کا مشہور واقعہ دنیا کو معلوم ہے، قدرت نے اسے کیسی پکڑ میں پکڑا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جن یہودیوں نے سولی دینے کی کوشش کی تھی، ان پر جناب باری اللہ عز و جل نے رومیوں کو غالب کر دیا، اور ان کے ہاتھوں ان کی سخت ذلت اور اہانت ہوئی۔ اور ابھی جب قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، تب دجال کے ساتھ ان یہودیوں کو جو اس کے لشکری ہوں گے قتل کریں گے، اور امام عادل اور حاکم با انصاف بن کر تشریف لائیں گے، سلیب کو توڑیں گے۔ یہ عیسائی لوگ اسے لٹکاتے ہیں نا، گردن میں بھی لٹکاتے ہیں، چت میں بھی لٹکاتے ہیں، گھر میں بھی لٹکاتے ہیں، اس کو توڑیں گے۔ خنزیر کو قتل کریں گے، مطلب سلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے۔ سلیب بولے تو صلیب، یہ عیسائی لوگ ہیں، خنزیر بولے تو یہودی ہیں۔ یہ خنزیر بولے تو کالا جانور مت لے لینا، خنزیر بولے تو یہودی ہیں۔ یہاں پہ صلیب کو توڑیں گے، عیسائیت ختم کر دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، یہودیوں کو قتل کریں گے، اور جزیہ باطل کر دیں گے۔ ایسا نہیں چلے گا کہ ہم مسلمان نہیں ہوں گے، تھوڑا گزارا کرو، ہم سال میں 10 لاکھ ٹیکس دیں گے آپ کو۔ بتا رہے جزیہ باطل کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام جزیہ ٹیکس لے کے کسی کو نہیں چھوڑیں گے، یا تو مسلمان ہو جا یا تو موت کے گھاٹ اتر جا، بس 2 ہی شکل ہیں۔ بجز اسلام کے اور کچھ بھی قبول نہیں فرمائیں گے۔ یہ ہے خدا تعالیٰ کی عظیم الشان مدد، اور یہی دستور قدرت ہے جو پہلے سے اب تک جاری ہے، کہ وہ اپنے مومن بندوں کی دنیاوی مدد بھی کرتا ہے، اور ان کے دشمنوں سے خود انتقام لے کر اپنے نیک بندوں کی مدد بھی کرتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر پارہ نمبر 24 صفحہ نمبر 50 سورہ مومن کے 6 رکوع کی تفسیر میں ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔